تختی نمبر 11 کے اندر چند چیزیں اہم ہیں. تختی نمبر 11 کے اندر چند چیزیں کیا ہے؟ اہم ہے. پہلی بات یہ کہ تختی نمبر 11 یہ مشق ہے. کس چیز کا مشق ہے؟ تختی نمبر 11 ساکن کا مشق ہے، سکون کا مشق ہے. کس کا مشق ہے؟ سکون. تدریبات علی السکون، تدریبات علی السکون، یہ مشق ہے سکون کا. کس کا مشق ہے؟ سکون کا. اس کو سکون نہیں بولنا، بعض لوگ سکون بولتے ہیں سین کے زبر کے ساتھ، یہ سین کے پیش کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اسی طرح جزم جو ہے نا، جزم نہیں بولنا ہے، جزم یہ زا کے سکون کے ساتھ ہے. جزم، جزم، جزم نہیں ہے، کیا ہے؟ جزم. صحیح ہے. اور سکون جو ہے وہ سکون نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سکون ہے، سین کے پیش کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس تختی کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، یعنی اس تختی میں بہت اہم چیزیں ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. سب سے پہلے انتا، انتا کے اندر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا ہے. تا حروف اخفا میں سے، کس میں سے ہیں؟ تو یہاں بچے کو آپ نے اخفا سکھانا ہے. تو اخفا سکھانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ جب اس کے ہجے کریں گے نا تو اس میں اخفا نہیں کریں گے اگر آپ الگ الگ پڑھیں گے. حمزہ نون زبر، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، پھر انتا. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ حمزہ نون زبر ان پڑھیں گے نا تو اخفا کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ حروف اخفا کا آنا. اب جب ہم نے حروف اخفا پڑھا ہی نہیں ہے تو نون ساکن میں سے غنہ تو نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے، ایک ہی سانس میں پڑھیں گے، پھر اس وقت ہم اس میں اخفا کریں گے. حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا سمجھ میں؟ ہاں تو بچے کو آپ جس طرح آسانی سے پڑھا سکتے ہیں آپ پڑھائیں. اسی طرح اہدی، اس میں وقف میں یہ بات یاد رکھنا کہ انتا ہو گیا، اہدی ہو گیا، اس طرح بعد ہو گیا، اس طرح بطشہ ہو گیا، سعیہ ہو گیا. اس کے اندر جو ہے نا وقف میں بھی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے اجتماع ساکنین یعنی دو ساکنوں کا جمع ہونا. دو ساکنوں کا جمع ہونا کلمات کے درمیان تو مشکل ہے، علی غیر حدہ، علی حدہ تو صحیح ہے ولا الضالین وغیرہ میں، علی غیر حدہ دو ساکنوں کا کلمات، دو کلموں کے درمیان جمع ہونا مشکل ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن عند الوقف دو ساکن جمع ہوتے ہیں اور دو ساکنوں کا حکم یہ ہے کہ دونوں ساکنوں کو ثابت کر کے رکھیں گے. عند الوقف، وقف کی صورت میں جب دو ساکن جمع ہوں گے تو وقف کی صورت میں دونوں ساکنوں کو جو ہے نا کیا نام ہے ثابت کر کے رکھیں گے. بعض لوگ اس کو جو ہے نا با پڑھ لیتے، با او بعد، بعد دال پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. دونوں ساکنوں کا ثابت کرنا ضروری ہے. اسی طرح اہدی کے اندر اہد، اہد دال پڑھیں گے، بات سمجھ میں آئے؟ باقص، باقص. صحیح ہے. اسی طرح ساعی، ساعی. بات سمجھ آئے نہیں آئے؟ تو اس کے اندر یہ جو ہے نا کیا نام ہے پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو اس کا وقف کس طرح کریں گے؟ انت، انت تا پڑھیں گے. نون ساکن بھی پڑھ گیا اور تا بھی ساکن وقف میں ہوا تو تا بھی پڑھ گیا. وقف کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ دونوں ساکنوں کو پڑھیں گے. وقف کے اندر قاعدہ کیا ہے؟ دونوں ساکنوں کو پڑھیں گے. یہ نہیں کہ کسی ساکن کو ہم جو ہے نا حذف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں صحیح ہے؟ ہاں ہادی، ہادی وہ ہے نا سیقول پارے میں ہادی، ہاد، بعض لوگ ہاد کر کے چلے جاتے، ایسے نہیں، ہادی. صحیح ہے. عافو، عافو، عف نہیں پڑھیں گے، عافو. بات سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ دو ساکن وقف میں دونوں ساکنوں کو ثابت کر کے رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. صحیح ہے. بات سمجھے؟ اس کے بعد چند کلمات اس میں اس طرح ہیں کہ ان کلمات میں را موٹی پڑھی جاتی ہے، وہ کلمات آپ نوٹ کریں. ارجع، یہاں پر حمزہ وصلی ہے، یہ را موٹی پڑھی جائے گی. نمبر 2 قرطاس، یہاں را ساکنہ سے پہلے زیر ہے لیکن را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں بھی ہے اور مفتوح بھی ہے. قرطاس، قیر تو را موٹی ہوگی، مرصاد میں بھی را موٹی ہوگی، وہی قاعدہ ہے. فرقتن میں بھی را موٹی ہوگی، وہی قاعدہ ہے. یعنی حروف مستعلیہ کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے موٹا حرف آیا ہے اور موٹا حرف اسی کلمہ میں ہے اور جو ہے نا کیا نام ہے ساتھ میں زبر والا ہے، ساتھ میں کیا ہے؟
زبر والا ہے. یہ میں نے آپ کو کہا اسی کلمہ میں ہے. تو اگر جو فصبر صابرن، فصبر صابرن، اس کو اگر یہ ملا کر پڑھیں گے تو را باریک ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ فصبر میں را الگ کلمہ میں اور صبرن میں صاد الگ کلمہ ہے. انذر قومک، انذر الگ کلمہ ہے، قومک الگ کلمہ ہے. تو یہاں پر بھی را کیا ہے؟ باریک ہے. صحیح ہے. دوسری شرط میں نے آپ کو کیا بتائی کہ حروف مستعلیہ مفتوح ہے، کیا ہے؟ زبر والا ہے. اب فرقین کے اندر جو ہے نا اس کے اندر اختلاف ہے. فرقین میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. فرقین میں را کو موٹا پڑھنا بھی صحیح ہے اور را کو باریک پڑھنا بھی صحیح ہے. فرقین میں را کو موٹا پڑھنا بھی صحیح ہے اور را کو باریک پڑھنا بھی صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹا جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف اسی کلمہ میں آیا ہے تو را موٹی ہے. جو باریک پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، ہم باریک پڑھتے ہیں. اور پھر اس کے اندر باریک پڑھنا اولا ہے. باریک پڑھنا اولا اس لیے ہے کہ را دو کسروں کے درمیان ہے. را سے پہلے بھی زیر ہے، را کے بعد بھی زیر ہے، تو اس میں باریک پڑھنا کیا ہے؟ اولا ہے. لیکن بات یاد رکھنا، باریک پڑھنا اس وقت اولا ہے جب ہم قرآن کریم میں مد منفصل میں توسط مد کریں گے، تب وہ باریک پڑھنا افضل ہے اور موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر مد منفصل میں مد نہیں کریں گے، مد منفصل میں ایک الف مد کریں گے، تو اس صورت میں یہ را صرف موٹی پڑھی جائے گی، باریک نہیں پڑھی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. حفص کی روایت کے اندر دو طرق ہے نا، ایک طرق جو ہے وہ شاطبیہ کا ہے، ایک طرق طیبہ کا ہے. طیبہ کو جزری بھی کہتے ہیں. بطرق شاطبی اس کے اندر موٹا پڑھنا باریک پڑھنا دونوں کیا ہے؟ صحیح ہے. بطرق جزری اس کو اگر مد منفصل میں قصر کریں گے، مد نہیں کریں گے، تو بطرق جزری اس کو کیا پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھیں گے. اسی طرح اور بھی کلمات ہیں، میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاؤں گا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. یہ تینوں کو زبر سے پڑھیں گے. اگر مد منفصل میں قصر کریں گے تو تینوں کلمات کو زبر سے پڑھیں گے، اور اگر مد منفصل میں مد کریں گے تو اس کو پیش سے پڑھنا بھی صحیح ہے اور زبر سے پڑھنا بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہے. لیکن جو ہے نا کیا نام ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیش سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. پیش سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. زبر سے پڑھنا بھی صحیح ہے، لیکن اگر مد منفصل میں مد نہیں کریں گے تو اس کو صرف کس سے پڑھیں گے؟ زبر سے پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح منیر قضا کے اندر را موٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ را ساکنہ ایک کلمہ میں ہے اور نون کا کسرہ دوسرے کلمہ میں. آپ کو میں نے بتایا تھا درمیان میں جو نا الف بھی آتے ہیں. دیکھو اس کلمے میں آپ نے دیکھ لینا ہے الف آیا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، زیر اور اس کے اندر جو ہے نا فاصلہ بھی ہے اور یہ زیر عارضی بھی ہے. منیر قضا کا نون کا اصل میں ساکن ہے نا، کسرہ عارضی بھی ہے اور کسرہ دوسرے کلمہ میں بھی ہے. یہ رحم یہاں پر بھی جو ہے نا کیا نام ہے را موٹی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کسرہ عارضی ہے. کسرہ کیا ہے؟ عارضی ہے. ارتبتم یہاں پر بھی را موٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے کسرہ عارضی ہے. یہ کلمات آپ نے گن لیے. پھر آپ سنیں، نمبر 1 ارجع، نمبر 2 قرطاس، نمبر 3 مرصاد، نمبر 4 فرقۃ، نمبر 5 من ارتضى، نمبر 6 ارحم، نمبر 7 ارتبتم. یہ بالاتفاق موٹے ہیں. اس کے اندر را بالاتفاق کیا ہے؟ باریک بالکل نہیں ہے. فرقین کی میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کے اندر باریک اور موٹا دونوں صحیح ہے. آگے دیکھو اس کے اندر یہ مصرع اور قطری، اس میں وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے اگر وقف کریں گے تو اس میں را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. مصر کو اگر وقف کریں گے تو مصر میں را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. قطر میں اگر وقف کریں گے تو قطر کی را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن مصر کے اندر پھر موٹا پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اپنی حرکت اس کا جو ہے نا وہ زبر ہے. اور قطر کے اندر باریک پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اپنی حرکت اس کی کیا ہے؟ زیر ہے. لیکن یہ وقفن ہے. وصلن اگر پڑھیں گے تو زبر کا اعتبار ہوگا موٹا ہوگا اور زیر کا اعتبار ہوگا باریک ہوگا. اگر وقف کریں گے تو وقف میں پھر دونوں وجوہ صحیح ہے، باریک پڑھنا بھی صحیح ہے اور موٹا پڑھنا بھی صحیح ہے. لیکن مصر کے اندر موٹا پڑھنا زیادہ اولا ہے اور قطر کے اندر باریک پڑھنا زیادہ اولا ہے. اس کی وجہ یہ کہ مصر کا اپنا حرکت زبر ہے اور قطر میں را کا اپنا حرکت کیا ہے؟ زیر ہے. صحیح ہے. اس کے بعد اربتی، یہ اربتی قد افلح کے اندر یہ کلمہ آیا ہے. یہ را باریک ہے موٹی نہیں ہے. یہ را کیا ہے؟ باریک ہے موٹی نہیں ہے. یہاں پر یہ کلمہ پورا نہیں لکھا گیا ہے.
قرآن کریم میں یہ کلمہ معرف باللام ہے، الاربتی ہے، کیا ہے؟ غیر اولی الاربتی. یہ الاربتی یہاں پر کلمہ مکمل نہیں لکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ قراء حضرات پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب را باریک ہے یا را موٹی ہے. تو یہ کسرہ اصلیہ ہے اور یہ را باریک ہے، موٹی نہیں ہے. اس کلمے کو الاربتی لکھنا چاہیے. کس طرح لکھنا چاہیے؟ الاربتی. اربتی لکھنا یہ کلمہ صحیح نہیں ہے. قرآن کریم کا کلمہ کیا ہے؟ الاربتی. بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو یہاں پر جو قاعدے کے اندر جتنے بھی کلمات ہیں یہ جو نا قرآنی کلمات ہیں، صحیح ہے. اور یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ہی الاربتی لکھا ہوگا، لیکن چونکہ جو نا کیا نام ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتب خانے والے جو وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے، وہ اپنے طرف سے لکھ لیتے ہیں. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی نہیں کی ہے، بلکہ کتب خانوں والوں کی غلطی ہے. کن کی غلطی ہے؟ کتب خانوں والوں کی. تو یہاں پر یہ را جو ہے نا باریک ہے، یہ را موٹی نہیں ہے. اس میں اکثر قراء جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں. میر یقین کے اندر اکثر لوگ جو ہے نا را کو موٹی پڑھتے ہیں پڑھتے ہوئے، تو یہ را بھی باریک ہے، اس میں موٹی پڑھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. را ساکنہ سے ماقبل کسرہ ہے، کسرہ اصلی بھی ہے، کسرہ اسی کلمہ میں بھی ہے، تو اس میں کوئی صورت موٹی پڑھنے کی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے، آگے اس کے اندر آگے کچھ چیزیں اور ہیں. اور چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے بل رانا، اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے من راق. یہ اس میں سکتہ ہے. اس میں کیا ہے؟ سکتہ ہے. قرآن کریم میں 4 کلمات ایسے ہیں کہ جس میں سکتہ ہے. 4 کلمات ایسے ہیں کہ جس میں سکتہ ہے. کون سے کلمات ہیں؟ ایک جو ہے نا کیا نام ہے یاسین کے اندر ہے من مرقدنا، اور دوسرا عوجا، عوجا قیما، اور تیسرا جو ہے نا کیا نام ہے من راقن، چوتھا بل رانا. اب سمجھ میں آیا نہیں؟ ایک تو اس کے اندر آپ نے یہ چیز، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جھٹکا نہیں دینا ہے. بل رانا من راقن، جھٹکا نہیں دینا ہے. بل رانا من راقن، سمجھ آئے نا؟ دوسری بات، عوجا میں جب ہم سکتہ کریں گے نا، تو سکتہ جو ہے نا وقف کے قائم مقام ہے. کس کے قائم مقام ہے؟ وقف کے. تو وقف اگر عوجا میں کریں گے تو 2 زبر کو 1 زبر اور الف سے تبدیل کریں گے. تو سکتہ بھی اسی طرح کریں گے. بعض لوگ اس میں جو ہے نا کیا نام ہے سکتہ کرتے ہوئے وہ عوجن قیما پڑھتے، یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اس کا سکتہ کس طرح ہے؟ عوجا قیما، عوجا قیما. سکتہ یہ ہے کہ آپ نے آواز کو روکا، سانس آپ کا جاری ہے، سانس آپ نے ختم نہیں کیا. سمجھا؟ مرقدینا ہذا. صحیح ہے. اچھا، پھر اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے عوجا اور مرقدینا میں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ سکتہ کریں گے تو سکتہ بھی وقف کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے. بات سمجھیں؟ ہاں، اگر اس میں سکتہ نہیں کریں گے تو عوجن قیمہ پڑھیں گے. صحیح ہے. یہ بھی ایک ترک میں یہ بھی صحیح ہے، لیکن جو ہے نا کیا نام ہے سکتہ زیادہ معروف ہے. صحیح ہے. اسی طرح من راق اور بل رانا میں اگر سکتہ نہیں کریں گے تو اس میں ادغام ہوگا، بر رانا مر راقن. بات سمجھے نا؟ اور یہ بھی ترک میں موجود ہے، لیکن مشہور جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سکتہ ہے. صحیح ہے. تو بل رانا کے اندر اچھا، پھر اس کے ہم ہجے جب کرتے ہیں تو ہجوں میں ہم سکتہ کا نام لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مد کا نام نہیں لیتے، جزم کا نام نہیں لیتے، سکتے کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وقف، سکتہ جو ہے نا وقف کے قائم مقام ہے. کس کے قائم مقام ہے؟ اور وقف کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ 3 چیزوں کا نام لیتے ہیں ہم ہجوں کے اندر. کتنی چیزوں کا نام لیتے ہیں؟ نمبر 1 حروف، نمبر 2 حرکات، نمبر 3 وقف. صحیح ہے نا؟ تو سکتہ کس کے قائم مقام ہے؟ وقف کے قائم مقام ہے. تو سکتے کا نام بھی لیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ بالام زبر بل سکتہ، را الف زبر را بل را، نون زبرنا بل رانا. سمجھا؟ نہیں سمجھے؟ اسی طرح اس کے اندر ایک کلمہ ہے رائی. کیا کلمہ ہے؟ رائی. یہ رائی کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے وقف نہیں کر سکتے، غلط کرتے. میں نے آپ کو کہا کہ دونوں ساکن کو کیا کریں گے؟ باقی رکھیں گے. دونوں ساکن کو کیا کریں گے؟ باقی رکھیں گے. تو وقف کس طرح کریں گے؟ رائی، رائی. کس طرح کریں گے؟ یہ یا پڑھیں گے، ہلکا سا زیر محسوس ہوگا حمزہ کو ہلکا سا زیر محسوس ہوگا. صحیح ہے نا؟ اس کی صورت اختلاس کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ اختلاس کی طرح. کس طرح پڑھیں گے؟ رائی. کس طرح پڑھیں گے؟ صحیح ہے. تو یہ بھی آپ نے مشق کرنا ہے اس کا. ایک بات اور،
اس کے اندر دنیا، قنوان، صنوان، بنیان. دیکھو نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ 4. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی حرف آئے گا، حروف اظہار کتنے ہیں؟ 6. یعنی حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، قا. اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. یعنی غنہ زمانی نہیں کریں گے، غنہ زمانی نہیں کریں گے، غنہ آنی ہوگا. دوسری بات، حروف یعنی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، کوئی حرف آتے ہیں تو ادغام ہوگا. بات سمجھ میں آیا؟ کیا ہوگا؟ ادغام. اور ادغام کی پھر 2 قسمیں ہیں، یا، میم، نون، واو. اگر ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام غننے والا ہے. را اور لام میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام بغیر غننے والا ہے. ہاں، من یقول من وال. اسی طرح من ربک، من لدنہ، ھدی للمتقین. تو لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا، اور جو ہے کیا نام ہے، اس کے علاوہ باقی 4 حروف میں غنہ ہوگا. بات سمجھے؟ تیسرا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو اس میں اقلاب ہوگا. اقلاب کے معنی ہے نون کو میم سے تبدیل کرے گے، من بعد. صحیح ہے؟ چوتھا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ الف تو اس کے بعد آتا نہیں ہے. باقی مطلب یہ کہ حروف اظہار کے 6 حروف، حروف یرملون کے 6 حروف کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. ایک با ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 13. ایک الف ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 14. ان 14 حروف کو جب 29 حروف سے نکالیں گے تو باقی 15 حروف بچتے. ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا، غنہ ہوگا. اخفا ہوگا جیسے انت کے اندر ہوا. صحیح ہے؟ اب یہاں پر یہ سوال آتے ہیں، یہ 4 حروف ہے، دنیا، قنوان، صنوان اور بنیان. یہ بات یاد رکھنا، یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں پر یہ سوال آتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. تو دنیا میں ادغام کیوں نہیں ہوا ہے؟ قنوان میں ادغام کیوں نہیں ہوا ہے؟ صنوان میں ادغام کیوں نہیں ہوا ہے؟ بنیان میں کیوں؟ یعنی نون ساکن کے بعد یا ہے اور نون ساکن کے بعد واو ہے، ادغام نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا. دیکھو نون تنوین ہمیشہ جب بھی آئے گا نا تو وہ اس کے بعد والا کلمہ اس کے ساتھ ایک کلمے میں نہیں ہوگا. نون تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد جب بھی کوئی کلمہ آئے گا تو وہ اس کے ساتھ، کیوں؟ نون تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے. جب وہ کلمے کے آخر میں آ گا تو اس کے بعد والا کلمہ لازمی بات ہے وہ دوسرے کلمے میں ہوگا. یہ مسئلہ جو ہے نا نون ساکن کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ نون ساکن کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، حروف یرملون اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. اگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمہ میں ہوں گے تو ادغام ہوگا، اسی کلمہ میں ہوں گے تو ادغام نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد واو اور یا جو ہے نا اسی کلمہ میں ہے. کیا ہے؟ اسی کلمہ میں. اس کو کہتے ہیں اظہار مطلق. کیا کہتے ہیں؟ اظہار مطلق. تو یہاں پر اظہار مطلق ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن اور حروف یرملون ایک کلمہ میں ہے، یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن ایک کلمہ میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمہ میں ہو. بات سمجھ میں آئی؟ من ربک، من وال، من الگ کلمہ ہے، واو الگ کلمہ ہے. قنوان کے اندر نون ساکن اور واو ایک ہی کلمہ میں. دنیا کے اندر نون ساکن اور یا ایک ہی کلمہ میں، تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، ایک چیز آپ اور دیکھیں، مجریہا. کیا؟ مجریہا. مجریہا کے اندر تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. مجریہا کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، مختلف قسم کے ہجے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ مجریہا اصل میں کیا ہے؟ یہ مجراہا ہے. کیا ہے؟ اصل میں کیا ہے؟ مجراہا. را کے اوپر کڑ زبر ہے، یعنی را کے ساتھ الف ہے. یہ کڑ زبر کیا ہے؟ الف کے قائم مقام ہے نا. امالے کی تعریف سنو. امالے کی تعریف یہ ہے کہ زبر کو زیر کے طرف اور الف کو یا کے طرف مائل کرنا. زبر کو زیر کے طرف، الف کو یا کے طرف مائل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امالہ. یہ تعریف آپ کو سمجھ میں آئی؟ یہ تعریف سمجھ میں آئی؟ پہلے تعریف سمجھو. زبر کو زیر کے طرف، الف کو یا کے طرف مائل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ امالہ.
بالکل یا بھی نہیں بنے گی، بالکل زبر جو بالکل زیر بھی نہیں بنے گا اور بالکل یا بھی نہیں بنے گی، بالکل زیر بنے گا یا بالکل یا بنے گی تو امالہ نہیں ہوگا، بات سمجھے نا؟ ہاں اگر اس کو بالکل زیر بنائے گا تو مجری بنے گا، کیا بنے گا؟ مجری۔ تو امالہ جو ہے نا کیا نام ہے، وہ مائل کرنے کا نام ہے، بالکل یا پڑھنے کا نام نہیں ہے، صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کے لوگ یہ کرتے کہ میم جیم زبر مج را کڑی زیر امالہ رہے، تو یہ ہجے صحیح ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ کڑی زیر یہ نہیں ہے، یہ صرف کڑی زیر جو یہاں لکھا ہے نا یہ نشانی کے طور پہ امالے کی نشانی لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ یہ کڑی زیر ہے نہیں، امالے کی نشانی دی ہے، جس طرح مد کے اوپر ایک نشانی ہوتی ہے، جس طرح جزم کی نشانی ہوتی ہے، جس طرح تشدید ایک نشانی ہے، اسی طرح یہ نشانی ہے۔ کیوں؟ تمام مصاحف کے اندر جو ہے نا کہنا ہے، میں عرب کے مصاحف کے اندر اس کے نیچے کڑی زیر نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے علم ضبط کے اندر بھی کڑی زیر نہیں ہے، علم ضبط کے اندر بھی کڑی زیر نہیں ہے۔ علم ضبط پتہ ہے کس چیز کا علم ہے؟ زبر زیر پیش حرکات سکانات وغیرہ ان چیزوں کا علم ہے، علم ضبط اس کو کہتے ہیں۔ علم ضبط اور اشکال، یعنی یہ اشکال کا جو ہے نا کیا نام ہے علم ہے، علم ضبط۔ بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو یہاں پر کڑی زیر جو ہے نا کیا نام ہے یہ نہیں ہے، اصل میں مجراہا کڑا زبر ہے یہ، لیکن یہ زیر جو دیا ہے یہ امالے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دوسری بات، اگر ہم اس میں کڑی زیر پڑھیں گے تو امالے کی تعریف ہی ختم ہو گئی، پھر امالے کی ضرورت ہے؟ امالہ تو زیر میں بھی نہیں ہوتا، کڑی زیر میں بھی نہیں ہوتا، یا میں بھی نہیں ہوتا۔ امالہ کڑی زیر میں، امالے کی تعریف کیا ہے؟ زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف مائل کرنا۔ جب ہم نے کڑی زیر پڑھی ہے تو تحصیل الحاصل لازم آئے گا، مولانا شرح جامی والے سمجھتے ہیں اس کو، تحصیل الحاصل لازم آئے گا، ایک چیز پہلے سے موجود ہے اس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ اس طرح غلط ہے، میم جیم زبر مج را امالہ والی رے، اس طرح کے ہجے بھی صحیح ہے ہاں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ میم جیم زبر مج را الف ممالہ رے، میم جیم زبر مج را الف ممالہ رے، یعنی وہ الف جس کے اندر امالہ کیا گیا ہے، وہ الف جس کے اندر امالہ کیا گیا، یہ ہجے صحیح ہے۔ میم جیم زبر مج را الف ممالہ رے، یہ ہجے صحیح ہے، اور میم جیم زبر مج را امالہ والی رے یہ ہجے بھی کسی قدر بہتر ہے، لیکن میم جیم زبر مج را کڑی زیر امالہ رے یہ صحیح نہیں ہے۔ کڑی زیر کیوں صحیح نہیں ہے؟ کڑی زیر اگر ہم پڑھیں گے تو امالے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے، امالے کی ضرورت تب ہے جب کڑی زیر نہیں ہے۔ کیوں؟ کڑی زیر میں امالہ تو نہیں ہوتا، امالہ کس میں ہوتا ہے؟ زبر میں، کڑے زبر میں، الف میں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے آپ نے امالہ خیر ادائیگی تو صحیح ہے، مجرہا وہ سب اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن ہجے کرتے ہوئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میم جیم زبر مج را الف ممالہ رے، را الف ممالہ رے یہ زیادہ بہتر ہے۔ بات سمجھے نا؟ کیوں؟ الف کے اندر ہی امالہ ہوا ہے نا، بات سمجھے؟ اس کے بعد آل آنا، یہ آل آنا اس کے جو ہے کیا نام ہے قرآن کریم میں 3 کلمات ہیں، آل آنا، آذکرین، اللہ، اور یہ تینوں کلمات 2 مرتبہ آیا ہے، تینوں کلمات قرآن کریم میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ آل آنا جو ہے نا کیا نام ہے یہ 2 حمزے ہیں، کتنے ہیں؟ 2 حمزے، یہ پہلا حمزہ استفہام کا ہے، دوسرا حمزہ وصلی ہے، پہلا حمزہ استفہام کا ہے، دوسرا حمزہ وصلی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ وصلی نہیں پڑھتے، حمزہ وصلی نہیں پڑھتے، لیکن یہاں پر وہ قاعدہ نہیں ہے، یہاں پر اگر حمزہ وصلی کو ہم ہٹائیں گے تو حمزہ استفہام اس میں یہ التباس لازم آئے گا یا حمزہ استفہام نہیں ہے، حمزہ استفہام نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو یہاں پر دیکھو حمزہ استفہام کے بعد اگر زیر والا حمزہ آ جائے، پیش والا حمزہ آ جائے تو وہ حمزہ گر جائے گا، حمزہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا، لیکن حمزہ استفہام کے بعد اگر زبر والا حمزہ آئے گا وصلیہ، زبر والا حمزہ وصلیہ آئے گا تو وہ حمزہ گرے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس حمزے کو ہم گرائیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے پھر التباس لازم آئے گا حمزہ وصلیہ کا، یعنی حمزہ استفہام کو ہم باقی رکھیں اور حمزہ وصلیہ کو ہم گرا دیں تو یہاں پر حمزہ استفہام ختم ہو جائے گا، حمزہ وصلیہ ہی رہے گا۔
یہ ابہام پیدا ہوگا کہ یہاں پر صرف ایک حمزہ ہے اور ایک حمزہ پھر حمزہ وصلیہ سمجھ میں آئے گا. ہاں تو اس وجہ سے اس کے اندر یہ بات یاد رکھنا، حمزہ وصلیہ سے پہلے جب حمزہ استفہام آئے گا تو حمزہ وصلیہ نہیں گرے گا، حمزہ وصلیہ نہیں گرے گا. ہاں استکبرت ام کنت، دیکھو استکبرت ام کنت، یہاں پر حمزہ استفہام کے بعد حمزہ وصلیہ گرے، اصل میں استکبرت ہے. کیا ہے؟ استکبرت. تو حمزہ وصلیہ گر گیا ہے. کیوں گر گیا ہے؟ حمزہ وصلیہ زیر والا تھا، یہاں پر حمزہ وصلیہ زبر والے ہیں، تو حمزہ وصلیہ جب زبر والا ہوگا تو حمزہ وصلیہ گرے گا نہیں. یہ قاعدہ یاد رکھنا، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. صحیح ہے؟ تو اس کے اندر تغیر ہے، اس حمزے کے اندر کیا ہے؟ تغیر. تغیر کی دو صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ ایک تغیر کی صورت یہ ہے کہ حمزہ میں ابدال کریں گے. حمزہ میں کیا کریں گے؟ یعنی دوسرے حمزہ کو الف مدہ سے تبدیل کریں گے، جس طرح آن ہم پڑھتے ہیں اللہ الذکرین، اس کو کہتے ہیں ابدال. اور دوسری صورت اس کے اندر یہ ہے کہ تسہیل، یعنی حمزہ ثانیہ دونوں حمزہ پڑھیں گے، دوسرے حمزے میں تسہیل کریں گے. کیا کریں گے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ الآن الذکرین اللہ، سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ یعنی اللہ الذکرین الآن ایسے بھی نہیں پڑھیں گے. اگر دونوں حمزوں کو ہم ثابت کر کے رکھیں گے تو اس صورت میں دوسرے حمزے کے اندر جو تغیر ہوگا وہ کس صورت میں ہوگا کہ وہ حمزہ جو ہے نا اس میں تسہیل ہوگا. کیا ہوگا؟ تسہیل. یعنی کس طرح پڑھیں گے؟ الآن. کس طرح پڑھیں گے؟ الذکرین اللہ. اب سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اور اگر اس کو ابدال سے پڑھیں گے الذکرین اللہ الآن. ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم قرآن کریم میں مد منفصل نہیں کریں گے تو یہاں پر پھر جو ہے کیا نام ہے صرف ابدال کی صورت صحیح ہے، تسہیل کی صورت صحیح نہیں ہے. اگر قرآن کریم میں ہم مد منفصل میں مد کریں گے تو اس صورت میں ابدال بھی صحیح ہے اور تسہیل بھی صحیح ہے. لیکن ابدال اولا ہے. ابدال کیا ہے؟ اولا ہے. کیوں؟ ابدال کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے تغیر کامل ہے. ابدال کے اندر تغیر کیا ہے؟ کامل ہے. یعنی ابدال میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں پائے جاتے ہیں، کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں پائے جاتے. تو ابدال اس میں اولا ہے اور اس کے اندر تسہیل بھی جائز ہے. تسہیل بھی کیا ہے؟ جائز ہے. میرا خیال اتنا کافی ہے.